الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية الرازية عالمة غير معلمة محافظة النبوة وناشرة الولاية ماشاءاللہ بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون والدليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم المعلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها سيدة فاطمة الزهراء صلی علی محمد ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبين. صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور. اللہ آمین. آقازادی آج کی اس مجلس جو فاتح شام شہزادی کی دہلیز اقدس کے خیرات کے لیے ہے، میرا مالک بارہویں آقا و مولا اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے. آج کی مجلس کے بانی جناب سید محمود گیلانی اور جناب سید ظفر عباس جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ. جتنے بھی آپ مومنین و مومنات مولا کی بارگاہ میں شہزادی کا پرسہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، شہزادی ہم تمام کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. آقازادی آپ کی نسلوں کو مولا حسین کا عزادار فرمائے. مومن مخصوص بابا جی آگے تشریف ہیں. بسم اللہ. مومن جتنے بھی مومنین بیمار ہیں اور ایک مومنہ زامن شاہ جی کی ذاتی ہیں، علی احمد شاہ صاحب کی والدہ ہیں، وہ علیل ہیں، دعا فرمائے. شہزادی کی عزت کا صدقہ میرا مالک انہیں آج کی شب مکمل صحت عطا فرمائے. اور جو بھی مومنین بیمار ہیں جن کے نام ہم ممبر پہ نہیں لے سکتے لیکن آپ زبانوں پہ یا ذہن سوچ کے بیٹھے ہیں، تو میرا مالک ان تمام کو صحت کامل و عاجلہ نصیب فرمائے. اس امام بارگاہ کے متعلقین، اس امام بارگاہ کے منتظمین اور خادمین کی توفیقات میں اضافہ. بارہویں آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند آواز میں صلوات تلاوت. محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ تمام احباب یقینی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس مخصوص و منسوب ہے ملکہ ملک بقا اور بانی رسم عزا فاتح شام پاک شہزادی کے ذکر کے ساتھ. بعض کیونکہ عقائد اور فضائل کے تشہیر کا تعلق ممبر سے ہے، اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو ممبر پہ فضائل کے حوالے سے فراموش کیا گیا، اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی اس شہزادی کی ہے. کیونکہ جب بھی ممبر سے اس شہزادی کے ذکر کیا گیا تو مصائب کی صورت میں کیا گیا، لہٰذا یہ طے پا گیا کہ شاید یہ ہستی جو ہے اسے صرف ہم مصائب کی صورت میں یاد کر سکتے ہیں. گو کہ لقب ام المصائب ہے، لیکن فضائل اس شہزادی کے اتنے ہیں
کہ فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ علی کے گھر ہو کے بھی عالمہ غیر معلمہ. میں جملہ پھر واپس لوں گا اور پھر آپ کو عطا کروں گا تاکہ آپ جملے کو پھر سمجھے گا. بابا جی ان پڑھوں کے گھر میں کوئی یہ کہے نا کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا تو یہ سمجھ آ جاتی ہے. پڑھے لکھوں کے گھر میں کوئی کہے نا کہ میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ بات عقل کو حیران کر دیتی ہے. اس شہزادی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. یہ وہ عالمہ ہے جس نے کسی سے تعلیم نہیں لی اور پھر بھی عالمہ ہے. یعنی کہ یہ خالق نہج البلاغہ کے گھر رہتی ہے اور پھر بھی عالمہ غیر معلمہ. جس کے گھر میں سید المرسلین ہے, صاحب منبر سلونی ہے, سیدت النساء العالمین ہے, لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن جیسا, لوح نیزہ پہ قرآن پڑھنے والا حسین جیسا قاری. ان تمام ہستیوں کے باوجود جو کسی سے علم نہ لے, علم جس کی ذات کا خاصہ ہو, اسے فاتح شام شہزادی. اور خصوصاً مجالس میں اس بی بی کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہیے, یہ مجلسیں صدقہ ہے تو اس شہزادی. یہ عزاداری, یہ رسم عزا, یہ سیال لباس, یہ ماتم, یہ رونا, یہ آنسو, یہ کربلا کی تشہیر کی بانی جناب سید. کربلا چھپ جاتی اگر سید, کربلا ذہنوں میں آ ہی نہ سکتی اگر یہ شہزادی نہ ہوتی. اب اس شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے اور مجھے اس شہزادی کی شجاعت پڑھنی ہے. بابا جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علی کی بہادر بیٹی, لفظ بہادر بی بی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہادری عورت کی خامی ہے, بہادری مردانگی کا زیور ہے. علی فرماتے عورت بہادر ہو تو یہ خوبی نہیں ہے, یہ عورت کی خامی ہے. حیا عورت کا زیور ہے. کیا بات ہے, کیا بات. مردانگی میں بہادری ہے, مرد بہادر ہونا چاہیے, عورت صاحب حیا ہونی چاہیے. ہاں اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو کئی بار عورتوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے. بہت سوچ کے لفظ استعمال کرنا. شہزادی کے لیے جب سب لفظ بہادر نہیں کہا جا سکتا, ہاں شجاع کہا جا سکتا. شجاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہادر اور ہوتا ہے, شجاع اور ہوتا ہے. جو خطرہ دے کے میدان میں اترے اور خطرے کا سامنا کرے اسے بہادر کہتے ہیں. جسے میدان میں دے کے خطرہ وہاں پہنچے ہی نہ اسے شجاع کہتے ہیں. جب بھی علماء نے اس کو لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا علی کی شجاع ترین بیٹی, یہ علی کی وہ بیٹی تھی جس کے ہاں شجاعت مشہور تھی. اس شہزادی کی شجاعت مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے کہ اس نے کتنی بڑی جنگ لڑی تھی, کس انداز سے جنگ لڑی تھی. اس کے لیے مجھے تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. فتح مکہ ہے, اس نبی کو جسے مکہ سے پتھر مار کے, کانٹے بچھا کے, اذیتیں دے کے نکالا گیا تھا, وہ رسول اسی وطن میں, اسی شہر میں بادشاہ بن کے, لشکر لے کے, جاہ و جلال کے ساتھ اسی شہر میں داخل ہو چکا تھا. جو ہی اس شہر میں داخل ہوا, لیکن یہ انسانیت کا پہلا فاتح تھا جو گردنیں کاٹتا ہوا نہیں آ رہا تھا, بلکہ سفید پرچم کو اٹھائے ہوئے گلیوں میں امن کا پیغام دیتا ہوا, لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو امن کے ساتھ بند کرتے ہوئے رسالت مآب چل رہے تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا. جنہوں نے سب سے زیادہ اذیتیں دی انہیں قیدی کر کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا. یہ تاریخ انسانیت کا ایسا موڑ تھا جس میں دیکھا انسانیت نے کہ یہ پہلی فتح تھی, یہ پہلی جنگ تھی جو بغیر تلوار کے ہوئی, جہاں گردنیں نہیں کٹی, جہاں خون نہیں بہا, اور جو سب سے ازلی ترین دشمن تھے صرف نبی کے نہیں, نبی کے دادا کے, نبی کے خاندان کے, انہیں نبی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. چھوٹے قبیلے والوں نے پہلے ہی لمحے میں اسلام قبول کر لیا. اب تاریخ نے ہمیں ایک منظر دکھایا کہ اسی مکہ کا جو سردار تھا اور بہت بڑے جتھے اور بہت بڑے قبیلے کا مالک تھا, نام جس کا ابو سفیان تھا, اسے رسول کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا. ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا,
کہ عربوں میں قبیلوں میں فرق تھا. چھوٹے قبیلے کھڑے ہو رہے تھے، لیکن جب سردار کو پیش کیا گیا تو یہاں اب سب کی آنکھیں کھلی تھی کہ یہ جو سامنے آیا ہے یہ بھی بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے. آپس میں دشمنی بھی بہت تھی، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اذیت رسول کو دی ہوئی ہے. آج وہی نبی کے سامنے قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے جو میدان جنگ میں بدر احد میں نبی کے سامنے گیا تھا. آج رسول اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مکے والوں کی سانسیں پھول رہی تھی. یقیناً اور یقیناً حق یہی بنے گا، رسول اس کے قتل کا حکم دیں گے. اگر یہ قبیلے کا سردار قتل ہو گیا مکے میں خون ریزی ہو جائے گی. یہ بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے. لیکن رسالت مآب نے انسانیت کی ذہنیت اور فطرت انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسالت مآب نے کمال جملہ کہا. جب اسے قیدی بنا کے رسول کے سامنے کھڑا کیا، ابو سفیان کو بھی یقین تھا کہ میری گردن کٹے گی، لیکن رسالت مآب نے ایک جملہ کہا. رسالت مآب نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اور یہ ابواب فرمائیں گے، میں شہزادی کی شجاعت پڑھنے لگا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب دکھنے میں یہ جملہ بڑا اچھا تھا، کہنے میں یہ جملہ بڑا اچھا تھا کہ رحمت للعالمین نے اسے آزاد کر دیا، لیکن یہ اس ابو سفیان کے لیے بہت بڑی اذیت تھی، یہ بہت بڑی موت تھی کہ جس کو سب سے زیادہ اذیت دی ہے اس کے قبضے میں بھی تھا، وہ گردن بھی کاٹ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ جملہ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ رسالت مآب کا لہجہ ابو سفیان ساری زندگی نہ بھولا. وہ بعد میں بھی کہا کرتا تھا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا، یہ ذہنی اذیت نہ دیتا، یہ ذہنی تکلیف نہ دیتا. اب میں مکے کی جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے کہتے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے رحم کھا کے آزاد کیا تھا. رحم کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ترس والی زندگی گزاروں، میں نہیں چاہتا تھا کہ زمانہ میری پہچان اس انداز سے کرے کہ یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے معاف کیا تھا. دیکھو اس نے اس دور میں کتنی تکلیفیں پہنچائی، اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا. یہ نبی کی معافی اس کے ایک بار قتل ہونے سے کہیں زیادہ اذیت نہ تھی. وہ جب تک سانسیں لیتا رہا اسی اذیت میں لیتا رہا، مجھے محمد نے آزاد کیا، مجھے محمد نے آزاد کیا. آخر اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی. اس نے کہا اگر میرے بعد کبھی اسلام کی حکمرانی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، میں ایک اذیت ذہن میں لے کے مر رہا ہوں کہ مجھے فتح مکہ پہ محمد نے کہا تھا، عبداللہ کے بیٹے نے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اگر میرے بعد کچھ ایسا کھیل کھیل لو کہ اسلام کی باغ دوڑ امیہ کے ہاتھ میں آ جائے، ہمارے ہی خاندان میں آ جائے، تو اب ایک بدلہ ضرور لینا. اس محمد کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو ایسے ہی کھڑا کر کے میرا بدلہ چکانا اور اسے کہنا جا ہم نے تجھے آزاد کیا. لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو یہ بات وصیتاً کہہ دی. اب امیہ میں باپ کی وہ دشمنی بیٹے میں منتقل ہو گئی. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بدلہ نبی سے میرا باپ نہیں لے سکا، لیکن نبی کے بعد کیونکہ نبی کا جانشین علی ہے، نبی کا بھائی علی ہے، نبی کا داماد علی ہے، تو یہ بدلہ میں علی سے لوں گا. لہٰذا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ یہ حسرت لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں علی کو کسی نہ کسی جنگ میں قید ضرور کروں گا اور اسے دربار میں کھڑا کر کے اپنے باپ والا بدلہ چکاؤں گا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے اس کے لیے بڑی پلاننگ کی، اس نے مولوی خریدے، اس نے مورخ خریدے، اس نے شہر فتح کیے، اس نے جگیریں فتح کی، لیکن اس کی زندگی میں ایسا موقع بن نہیں رہا تھا. وہ صفین میں گیا، علی جنگ جیت گئے. وہ جبل میں جا رہا تھا، علی جنگ جیت رہے تھے. وہ جو بھی سازش کر رہا تھا علی اس کی سازش کا منہ موڑ رہے تھے. آخر اس کی یہ ساری سازشیں شام تک رہ گئی. اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی کہ باپ کی خواہش تھی کہ ایک میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ یہی حسرت لے کے دنیا میں امیر المومنین کی 21 رمضان شہادت ہو گئی. اس نے کہا اب یہی بدلہ میں حسن سے لوں گا. میرے مولا حسن کو خبر تھی یہ کون سی اذیت میں ہیں، یہ کس اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے مولا حسن نے معاہدے کی شرطیں لکھ دی، معاہدہ ان کے منہ پہ ڈال دیا. وہ حسرت ذہن میں تھی. مولا حسن 28 سفر دنیا سے چلے گئے. اس کی وہ حسرت جو باپ نے وصیت کی تھی وہ پوری نہ ہو سکی. معاویہ مرتا ہوا اپنے بیٹے یزید کو کہہ گیا کہ خاندان بنو ہاشم کے کسی نہ کسی فرد کو ضرور ایک بار دربار میں کھڑا کر کے وہی میرے باپ کا بدلہ لینا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. بس یزید تخت پہ بیٹھ گیا. اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا. حسین نے 28 رجب کو انکار کر دیا. اس نے کہا حسین نے انکار کیا ہے، میں حسین کو قید کروں گا، میں حسین کو قید کر کے شام کے دربار میں کھڑا کروں گا. میں دادے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں باپ کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. لیکن حسین نے مکہ میں آ کے فتح احرام توڑے. اس کی نیت کو جانتے ہوئے میں تاریخ لمحوں میں چٹکیوں میں آپ کے سامنے گزارنے لگا ہوں. حسین ابن علی کربلا میں چلے
लाख को हुसैन की अस्कर की मुस्कुराहट ने हरा दिया, 9 लाख को अब्बास के तख्ते ने हरा दिया, 9 लाख को अकबर की जवानी ने हरा दिया। जिसने देखा कि मैं हुसैन को कैद नहीं कर सका, मैं अब्बास को कैद नहीं कर सका, मैं अकबर को कैद नहीं कर सका, इसने कहा कि एक बचा के लाना है, तुमने सारे कत्ल करने हैं, एक बनी हाशिम का मर्द बचा के लाना है। इन्होंने सैयदुल साजिदीन को बचाया, सज्जाद के हाथों पर जंजीरें डाली, सज्जाद को कैद करके ये शाम की तरफ लेके जाने लगे। जब चूं सज्जाद के कदम शाम की करीब बढ़ रहे थे, यजीद के दिल में वो बाप की वसीयत पूरी करने की उम्मीद जाग रही थी। इसने कहा मेरे दादे की हसरत थी, मेरे बाप की वसीयत थी, ना दादा पूरी कर सका ना बाप पूरी कर सका, अब तो हुसैन भी कत्ल हो गया, अब्बास भी मारा गया, सज्जाद शाम के बाहर आ गया है। इसने शाम शहर में मनादियां करवा दी, इसने लोगों को इकट्ठा किया, 36 मुल्कों के सफीर बना दिए, पूरा शाम इसने मर्द औरतों से भर लिया कि आज पूरी दुनिया के सामने मैं अपने दादे की जिल्लत का बदला लूंगा। इसने दरबार सजा लिया था, रोम के सफीर बिठाए, यमन के सफीर बिठाए, कैसरो कसरा के सफीर बिठा दिए। इसने तमाम सुफरा को बिठा के इसने कहा मैं दादे की शिकस्त का बदला लूंगा। इधर पूरा दरबार सज गया, जब पूरा दरबार सज गया इसने कहा अब खोलो दरबार का दरवाजा, अब बुलाओ हुसैन के बेटे को, मैं पूरी दुनिया के सामने आज अपने दादे की शिकस्त का बदला लेना चाहूंगा। इधर सज्जाद का पहला कदम दरबार में आया, यजीद ने तख्त छोड़ा, इसके हलक से लफ्ज निकल के जुबान पे आने लगा था कि आज मैं भी सज्जाद को कहूंगा जा मैंने तुझे आजाद किया। अभी जुमला इसकी जुबान पे था या सज्जाद के पीछे से अली की बेटी ने सज्जाद के कांधे पे हाथ रखा, बीबी ने सज्जाद को पीछे करके यजीद के तख्त के सामने जगह यमुना तुलका हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे मक्का में कही थी, नवासीर शाम में कहते हैं, नाने ने भी बगैर लड़ाई के मक्का फतह किया था और सबसे बड़े दुश्मन को आजाद किया था। नवासी ने दरबार में खड़े होकर और हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। आप क्या समझते हैं कि इस लफ्ज में कोई ताकत नहीं थी? इसने जो लोग इकट्ठे किए थे उन्होंने मक्का नहीं देखा था। इसके बाप ने 70 साल मुसलसल बाप और दादा तारीख लिखवाते रहे थे, मोहर खरीदे हुए थे, कलम खरीदे हुए थे। इन्होंने सिर्फ उमैया की तारीफें लिखवाई थी, सिर्फ अपने खानदान की तारीफें लिखाई थी। लिहाजा दुनिया की 1/3 अक्सरियत को मक्के वाला दीन पता ही नहीं था, मदीने वाला दीन पता ही नहीं था कि मक्का में फतह कैसे हुई थी, रसूल ने किस किस को माफ किया था, बदर में क्या हुआ था, उहुद में क्या हुआ था, मदीना में क्या होता रहा, अली का इल्म क्या था। लोग इससे वाकिफ ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने तारीख खुद लिखवाई थी। जब बीबी ने पहला जुमला कहा ना, आजाद करदा गुलाम के बेटे, पूरे दरबार में लोगों ने कान में कहा किसने किसको आजाद किया था। ये जो बीबी अभी बोली है, इसने इस दौर के बादशाह को कहा आजाद करदा गुलाम के बेटे। किसने किसको आजाद किया था? इसने ये जुमला क्यों कहा? अभी आवाजें कानों में जा रही थी। यह अली की बेटी इसके तख्त के सामने खड़ी थी। बीबी ने कहा मैं बताती हूं हमने किस किस को आजाद किया था। ये कहने के बाद बीबी कहती है अब तू बोलेगा या मैं बोलूं? ये कहने के बाद शहजादी ने कहा जरा पढ़ अपने खानदान का शजरा। मैं पढ़ती हूं अपने खानदान का शजरा। इतना कहना था, इसने फौरन ऊंची आवाज में लोगों को बिठाने के बाद कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूं ये क्यों कह रही है। इसलिए माजल्ला ये जुमले थे इसके दरबार में। इसने कहा इसलिए कि इसका नाना जादूगर था, उसने मक्का में जादू के जरिए अपना मनवा लिया था। उस दौर के लोगों के पास
वसाइल नहीं थे, वो उसके सामने बोल नहीं सके। आज मेरे पास तख्त है, आज मेरे पास ताज है, ये तख्त भी मुझे अल्लाह का दिया हुआ है, ये ताज भी मुझे अल्लाह का दिया हुआ है। हुसैन हमारे इख्तियार को नहीं मानता था। अगर हुसैन हमारे दिए हुए इख्तियार को मान लेता, हम कभी भी हुसैन को कत्ल न करते। इतना कहना था। या लोगों ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जंग इस बात की थी कि हुसैन ने तेरे इख्तियार को नहीं माना था। अब लोगों ने एक दूसरे के मुंह पे कान रख के, कान पे मुंह रख के कहा अच्छा अच्छा, लड़ाई मजहब की नहीं थी, लड़ाई इख्तियार की थी। चाहिए था हुसैन को इसके इख्तियार को मान लेते, चाहिए था हुसैन को इसके इख्तियार को मान लेते। जब पूरे दरबार में इख्तियार इख्तियार का लफ्ज गूंजा, अली की बेटी ने दरबार में तख्त के सामने खड़े होकर कहा पहले तू बता तेरे पास इख्तियार है क्या? जो सैयदा ज़ैनब सुनने आए हो, पूरी मजलिस सैयदा ज़ैनब में सुनो, तू बता तेरे पास इख्तियार है क्या? बीबी ने यह कह के इसे जवाब का मौका दिया। इसने कहा सुन बिनते अली, मेरे पास क्या इख्तियार है? दमिश्क मेरे पास, बसरा मेरे पास, कूफा मेरे पास। इसने मुल्क गनवाने शुरू किए। इसने कहा इस मुल्क में इतनी हुकूमत, इस मुल्क में इतनी हुकूमत, फला मेरा गवर्नर, फला मेरा गवर्नर, बैतुल माल में मेरे इतने खजाने, लश्कर की तादाद इतनी। इसने जब अपनी पूरी सल्तनत का रकबा बता दिया, देखिए कहने लगा अब तू बता तेरी सल्तनत क्या है? शहजादी ने कहा मैं तुझे अपनी सल्तनत बताना चाहती हूं। देख तू अपनी सल्तनत बताता रहा, मैं खामोश सुनती रही। तूने मुल्क गनवाए, मैं नहीं बोली। तूने शहर गनवाए, मैं नहीं बोली। तूने लश्कर की तादाद बताई, मैं नहीं बोली। अब मैं अपनी सल्तनत बताने लगी हूं, लेकिन पहले मैं तुझसे कहना चाहती हूं, क्योंकि तेरे दरबार में इतना शोर हो रहा है कि इन्होंने तुझे तो बादशाह समझ के तेरी आवाज सुन ली, अब शोर ज्यादा है, मैं तुझसे मुखातब होना चाहती हूं। लेकिन मैं सिर्फ तुझसे पहले इतना कहना चाहती हूं, ये तेरे दरबार में लोग घोड़ों पे सवार खड़े हैं, इन्हें कह कि अपने घोड़ों के टापों को रोके, क्योंकि फितरत है घोड़े की कि घोड़ा अगर खड़ा हो तो कभी भी अपने चार पांव पे खड़ा नहीं होता। अगर घोड़ा खड़ा हो तो फितरत है घोड़े की, वो अपने पांव को बार बार जमीन पे मारते हैं। लेकिन ये बार बार पांव जमीन पे मार रहे हैं, इन्हें कोई इनके पांव रोके। अच्छा चल घोड़े ना लो, ये तेरे दरबार के बाहर ऊंट खड़े, ऊंटों की गर्दनों में घंटियां हैं, और ऊंट की फितरत है कि ऊंट अपनी गर्दन को साकत नहीं रखता, वो अपनी गर्दन को हिलाता है, हिलाने के साथ घंटी हिलती है। बीबी ने कहा इन घंटियों का शोर हो रहा है, ऊंटों से कह अपनी गर्दनों को रोके। इतना कहना था, यजीद ने, मलाओं ने कहका मारा, कहका मार के कहने लगा क्या कह रही है अली की बेटी? कभी घोड़ा भी इंसान के कहने पे शुरू सल्तनत बता रहा था, कभी घोड़े ने भी इंसान के कहने पे अपने सुर रोके, कभी ऊंट ने भी किसी के कहने पे अपनी गर्दन रोकी है। बीबी ने कहा ये तो तेरे दरबार के ऊपर बड़े बड़े रोशनदान है, इनमें से तेज हवा गुजर रही है, हवा का शोर आ रहा है, थोड़ी देर हवा रो। जब इतना कहा तो दरबार में लोगों ने मुस्कुराना शुरू किया। क्या कह रही है अली की बेटी? कभी कह रही है हवा रोक, कभी कह रही है ऊंटों के सुर रोक, कभी कह रही है ऊंटों की गर्दनें रोक और घोड़ों के सुर रोक। ये सब कुछ इंसान कैसे कर सकता है? ये तो नहीं हो सकता। जब पूरे दरबार में इतना रश और कहकों की आवाजें, मुस्कुराने की आवाजें, एक दूसरे के कानों में मुंह रख के बोलने की आवाजें, यजीद देख रहा था कि अब तो सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि अली की बेटी जो कह रही है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना कहना था, अचानक बीबी के लहजे में अली वाला लहजा आया। बीबी ने कहा उसको चुप। ये आपने मिंबर में पहली बार मुझसे तो नहीं सुना ना, ये बीबी बाप के लहजे में बोली थी। ये आपने सारी जिंदगी सुना माओ की गोश्त से। ये अली की बेटी बाजारे शाम में बाप के लहजे में बोली थी। एक सतर मौकर कहने लगा है, अली का लहजा दो ही हस्तियों ने मांगा है, शब मेराज में तौहीद ने मांगा, या शाम में ज़ैनब ने मांगा है। शब मेराज में अल्लाह अली के लहजे में बोला था, या शाम में ज़ैनब अली के लहजे में बोली है। अब दोनों में से एक बात मार, या पर्दे में ज़ैनब हो रही थी या बाजार में तौहीद मार।
जुमला नहीं कहूंगा कि बेटी बाप के लहजे में बोल रही थी, अली ज़ैनब के सरापा में बोल रहे थे। उसको खमोश, इतना कहना था, जिस ऊंट की गर्दन दाएं गई थी वहां से ना हिली, जिस घोड़े ने पांव उठाया था उसे रखा नहीं। यकीन कीजिए, किताबें कहती जिस घोड़े के नथने से सांस निकली थी उसे दूसरे नथने से खींची नहीं। जिसके दिल की धड़कन चली थी वही की वही रुक गई। दरबार में जिस मर्द की आंख उठी थी उठी रह गई, जिसकी झुकी थी झुकी रह गई, जिसका हाथ ऊपर था ऊपर रह गया। पूरे दरबार में ऐसा मंजर हो गया कि लोगों के दिलों की धड़कनें कानों में सुनाई देने की आवाज भी आ सकती थी। ऐसा सकूत का आलम हुआ कि जब पूरा सन्नाटा तारी हो गया, अब मैं अपना जुमला कहता, मजमा चुप हो जाता। मुझे हुसैन की इज्जत कसम दावत सार सनी मुझे दुख ना होता। मैं जुमला पढ़ने लगा अपने 5वें इमाम बाकरुल उलूम का। मेरे मौला बाकरुल उलूम ने इस मंजर को किस अंदाज में पेश किया था। मेरे मौला बाकरुल उलूम कहती है, इस मंजर में दरबार में जब मेरी दादी बोल रही थी, मौला बाकर कहते ऐसे लगता था जैसे बुतों के झुरमट में काबा बोलता। मौला बाकर ऐसे लगता था जैसे बुतों के झुरमट में काबा बोल रहा। जो खड़े थे वो इंसान नहीं लग रहे थे, पत्थर के बुत लग रहे थे। ऐसे था कि पूरा दरबार पत्थर का हो गया। हैवान साकर, हवा जो निकली है, जो दरबार के वस्त में वो वस्त में, जो रोशनदान में वो रोशनदान में, आंख पलक झपक नहीं रहा कोई भी। जब पूरे दरबार का ये मंजर हुआ, यजीद भी यूं पत्थर की सूरत में था। अली की बेटी ने एक दफा पूरे दरबार का ये मंजर देखा। वो तो लाखों इकट्ठे किए हुए, वो जो हजारों इकट्ठे किए हुए, वो जिन्हें दिरहमो दिनार देके बुलाया हुआ था, ना वो अपनी मर्जी से हाथ उठा सकते थे, ना वो अपनी मर्जी से पांव उठा सकते थे, ना वो अपनी मर्जी से सांस ले सकते थे। अली की बेटी ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जब पूरे दरबार का ये मंजर देखा, शहजादी तख्त के सामने गई। शहजादी ने हाथ का इशारा किया, यजीद के नापाक बदन में उसकी रूह वापस आई। यजीद के नापाक बदन में रूह वापस आई। इसने अपनी आंखों को झपक के जब दरबार का मंजर देखा, इसने जल्लाद को इशारा किया, तलवार वहीं पे है। इसे सिपाहियों को बुलाया, सिपाही पत्थर के हैं। इसने घोड़ों को देखा, हैवान पत्थर के हैं। इसने दरबार का मंजर देखा, इसके बदन में कपकपी तारी हुई, इसके चेहरे पे मौत की शक्ति आई। अली की बेटी इसकी आगे, अब बता कहती तू है यहाँ मैं, अब बता, अब बता कहती तू है यहाँ, अब बता कहां है तेरा इख्तियार। इतना कहना तो थर थर कांपा यजीद। देखेगा अली की बेटी, तुझे बाबे का वास्ता जिंदगियां वापस कर दे। मैं मान रहा हूं कि तुम ही कुन फयकून के मुस्ताक हो। मैं मानता हूं तू ही औलिल अमर है। मैं मानता हूं तुम ही अमूर कुदरत के कारसाज हो। हमारी जिंदगियां हमें वापस पलटा। जब यजीद ने भीख में अली की बेटी से जिंदगी मांगी, बीबी कहती है अब लोगों को बता कि तेरे दादे को हमने आजाद किया था या तूने हमें आजाद किया। जब बीबी मदीना से चली थी ना, तो ये ज़हन में रखना मेरी कौम के नौजवान और मातमियों, ठीक है कहने के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होगा, बहन भाई के साथ जा रही थी, कहने के लिए यही लफ्ज। हकीकत में लफ्ज ये नहीं है। मुहाफिजा इमामत इमामत के साथ जा रही, फुफ्फी भतीजे के साथ नहीं। इस घर में रिश्ते सिर्फ पहचान हमें दिखाने के लिए, फुफ्फी भतीजे के साथ नहीं, अमीना इमामत के साथ, मुहाफिजा इमामत के साथ। कौन है अली की बेटी? 5 हुज्जतें जिससे मशवरा लेती थी।
امام ہوتا ہے اللہ کا ترجمان. پہلے امام کا عہدہ دیکھو کہ امام کون ہے. امام ہے زمین پہ اللہ کا نمائندہ. امام وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو زمین پہ انسانیت تک پہنچائے اور نافذ کرے. یہ ہے امام کا عہدہ. اتنے بڑے عہدے کا مالک یہ عہدہ رکھنے کے باوجود جس سے مشورہ مانگے. علی نے عالیہ سے مشورہ مانگا, مولا حسن نے عالیہ سے مشورہ مانگا, مولا حسین نے عالیہ سے مشورہ مانگا. 3 حجتیں مشورہ مانگ کے چلتی تھی اور 2 حجتیں اس کی اطاعت میں چلتی تھی. مولا سید الساجدین بھی اطاعت میں چلتے, مولا باقر بھی پیچھے چلتے تھے. 3 امام مشورہ لے کے چلتے تھے, 2 امام پیروی میں چلتے تھے. 5 حجتوں کو جو ایک وقت میں سنبھالے. جو شہزادی سننے کے لیے آئے. اب ایک جملہ میں اور اضافہ کروں گا, کل کی مجلس میں نے پڑھا, پھر دہرانا چاہوں گا. آپ یہ سمجھیے گا کہ علی کی بیٹی کا کربلا میں کردار کیا تھا. علی کی بیٹی کا 10 محرم امام حسین کی شہادت تک جو کردار ہے وہ کردار ایک بڑا چھپا ہوا اور ایک بڑا پردے والا کردار ہے کہ شہزادی بھائی کی تسلی اور ڈھارس بندھا رہی تھی اور بھائی کو تسلیاں دے رہی تھی اور کربلا کے شہداء کی فہرست دے رہی تھی اور شہداء کو تیار کر کے مقتل کی جانب روانہ کر رہی تھی. یہاں تک بی بی کا ایک کردار ایک ماں کی صورت میں ایک بہن کی صورت میں نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہی امام حسین شہید ہو گئے, اب جو سیدہ کا کردار ہمیں سامنے نظر آیا وہ کردار بڑا جارحانہ تھا, وہ کردار بڑا کمال تھا. مولا سید الساجدین جناب سیدہ کی حفاظت میں. جملہ سننا, اور اگر اس جملے کو آپ نے قبول کیا تو میرا خیال ہے کہ پوری تقریر کا نچوڑ یہ جملہ ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور, آپ جا کے علماء سے پوچھئے گا اور کتاب اور مقتل کا مطالعہ کیجئے گا. امام حسین نے پرانے علماء اس انداز میں شب عاشور پڑھتے تھے کہ حسین نے آخری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کی. اس انداز میں نظر سب پڑھتے تھے کہ ایک حصہ امام حسین نے اپنے جان ساران کے لیے رکھا جن میں امام اپنے اصحاب کو اور اپنے ناظرین کو خطاب کرتے رہے. پھر ایک صرف خاندان بنو ہاشم کے لیے رکھا. تیسرا حصہ جس میں حسین صرف عالیہ کے ساتھ اکیلے بیٹھے. یعنی کہ ایک حصہ رات کا ایسا بھی آیا ہے عبادت پروردگار کے ساتھ جس میں مولا حسین نے عالیہ کے علاوہ شہزادی کے علاوہ اس محفل میں کسی کو آنے نہیں دیا, اکیلے بیٹھے ہیں. اب تاریخ میں لکھنے والا مقتل لکھنے والا راوی لکھ رہا تھا کہ بہن اور بھائی الوداعی ملاقات کر رہے تھے, لیکن معرفت یہ کہہ رہی تھی کہ امام اسرار امامت عالیہ کے حوالے میں راز پڑھنے لگا ہوں. میں نے کل وعدہ کیا تھا ڈربی مجلس میں کہ عرفان زینب پہ مجلس ہوگی تو کل میں مجلس سناؤں گا. آپ اکثر مقتل میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مولا سید الساجدین غش کی حالت میں تھے. یہ ٹھیک ہے, میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا کہ مولا سجاد, ویسے امام بے ہوش نہیں ہوتا, لیکن مولا سجاد نے جو ظاہری طور پہ آنکھیں بند کی اس میں راز کیا تھا. بیمار تھے, بیماری کی وجہ سے تھا. تو بیماری اگر کوئی انسان بہت بھی بیمار ہو اور اسے کسی اپنے کی موت کا پتہ چلے تو بیماری یاد رکھے گا یا موت کو یاد رکھے گا؟ یقیناً وہ موت کو یاد رکھے گا. مولا سجاد جو اکبر کی شہادت پہ موجود تھے, قاسم کو روانہ کر رہے تھے, علی اصغر کی شہادت تک ہمیں مولا سجاد کا کردار مقتل میں ملتا ہے کہ مولا سید الساجدین نے جناب علی اصغر کو لینے کے لیے مولا حسین آئے تو مولا سجاد کے جملے کتابوں ملتے ہیں کہ مولا سجاد نے کہا کہ بابا میرے ہوتے ہوئے ششماہے کو 6 ماہ کے بیٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. یہاں تک ہمیں مقتل سجاد بولتا ہوا دکھا رہی تھی. اور مولا علی اصغر کی شہادت کے فوراً بعد ہی مولا حسین کی شہادت ہے. جو سید الساجدین مولا اصغر کی شہادت تک خیام میں بول رہے تھے, بلکہ یہاں تک بھی مقتل نے لکھا کہ بلال صاحب گواہی دیں گے کہ 3 بار مولا سجاد تلوار لے کے لڑنے کے لیے خیمے کے دروازے پر آئے جہاں سے مولا حسین نے روکا ہے. اگر بیمار تھے تو عصر سے پہلے تک جس نے تلوار نکالی تھی وہ سجاد اچانک بیمار نہیں ہوا. یہ راز کیا تھا؟ یہ راز یہ تھا
کہ مولا سید الساجدین کی آنکھیں بند تھیں اور حسین گھوڑے سے گر رہے تھے. خدا کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی زمین حجت کے بغیر رہے تو یہ برباد ہو جائے. اس کی مثال خدا نے اس انداز میں دی ہے کہ جو چکی ہوتی ہے نا اس کے درمیان میں کیل ہوتا ہے, اگر وہ کیل نکال لیا جائے تو دونوں پارٹ جدا ہو جائیں گے. خدا کہتا ہے یہ زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ ہیں اور امام اس کا کیل ہے. اگر حجت کو اس میں سے نکال لیا جائے ایک لمحے کے لیے آسمان زمین کے اوپر آ جائے. اب جب مولا امام حسین ذوالجناح کی زین سے گر رہے تھے اور سجاد کی خیمے میں آنکھیں بند تھیں, وہ لمحہ عالمین میں حجت کون تھا؟ میں حسین میں سے بی بی کا فضائل پڑھوں گا. پھر آپ کو ممبر سے یہ سنی سنائی باتیں, میں نئی بات کہوں گا تو آپ کو پریشانی ہوگی, یہ بات ہم نے اتنے علماء سے تو نہیں سنی, سنائی ہوئی باتوں میں سے نتیجہ نکالنے لگا. پھر آپ کو علماء نے ممبر سے یہ بھی بتایا کہ شام غریبہ بی بی نے آ کے مولا سجاد کو جگایا اور جگا کے کہا سجاد خیام کو آگ لگ چکی ہے, میں پوچھنے آئی ہوں کہ ہمیں خیام میں رہنا ہے یا باہر جانا ہے. یہ جملہ سنا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ خیام کو آگ لگنے تک مولا سجاد کی آنکھیں بند تھی. مولا حسین کی شہادت سے لے کے خیام کو آگ لگنے تک زمانے پہ حجت دورہ. پہلا رات شب عاشور مولا حسین نے اسرار امامت بی بی کے حوالے کر دیے کہ علی کی بیٹی, کیونکہ جب میں گھوڑے سے گر رہا ہوں گا اگر سجاد کی آنکھیں کھلی ہوئی اور امام کو مشکل میں دیکھ کے نصرت کے لیے نہ آئے تو امامت کے عہدے سے معزول ہونا پڑے گا. کیونکہ کوئی امام کو مصیبت میں دیکھے اور امام کی نصرت نہ کرے, لیکن میں نے سجاد کو رکھنا ہے امامت کے لیے باقی. میں صدا بلند کروں گا حل من ناصر کی, لیکن سجاد کی آنکھیں قدرت بند رکھے گا. وہ لمحہ جب میری امامت کو تو نے سجاد کے حوالے کرنا ہے تب تک زمین اور آسمان کا نظام تو نے چلانا ہے. آپ بیوی کو صرف کربلا میں ایک بہن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, آپ بیٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. 10 محرم کو زینب عالیہ امام وقت بنی ہوئی تھی, حجت دورہ بنی ہوئی تھی, زمین اور آسمان کے نظام کو کنٹرول میں لیے ہوئے بیٹھی تھی. اب جب بی بی نے زمین اور آسمان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تھا, اب یہاں جملہ سنا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. اب یہاں جملہ یہ ہے کہ کربلا میں 9 لاکھ نے مولا حسین کے علی اصغر کو بھی قتل کیا تھا. جنہوں نے اصغر کو بھی قتل کر دیا تھا, انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ یقیناً واقف, اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگلا امام سجاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا آسان ہدف مولا سجاد ہونے چاہیے تھے کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے, اب مولا سجاد کو بھی شہید کرے تاکہ امامت کا دروازہ بند ہو جائے. جنہوں نے حسین شہید کیا تھا وہ سجاد تک کیوں نہ پہنچے؟ یقیناً مقتل کی کتابیں لکھتی ہے کہ مولا سجاد کو قتل کرنا چاہتے تھے. یہ جو خیام میں آگ لگی ہے 300 کے قریب لشکر جو کم از کم تعداد ملی ہے اور زیادہ سے زیادہ 3000 تعداد ملی ہے, 300 یا 3000 کا لشکر خیام حسینی میں صرف اکیلے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمہ حسین میں داخل ہو رہا تھا کہ ہم, اور حکم عمر ابن سالم علیہ نے دے دیا تھا کہ حسین کے بیٹے کو قتل کرو. سجاد کو قید کرنے کا حکم نہیں تھا, مولا سجاد کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجا گیا تھا. یا 300 یا 3000 کے لشکر نے خیام کو آگ لگائی, چاروں طرف سے خیموں کو گھیرا کہ عورت کی فطرت ہوتی ہے, بچے کی فطرت ہوتی ہے, یہ جلتی ہوئی آگ دیکھ کے, گرتی ہوئی دیوار دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. لہٰذا خیموں کو آگ لگائیں گے, عورتیں بھی بھاگ جائیں گی, بچے بھی خیام سے نکل جائیں گے,
پیچھے بچ جائے گا اکیلا سجاد. ہم بھگدڑ میں جا کے سجاد کو قتل کریں گے اور یہ ہو جائے گا خیام حسینی میں بھگدڑ میں. اللہ جانے کس نے حسین کے سجاد کو قتل کر دیا. یہ پورا خوفناک منصوبہ لے کے 3000 کا لشکر جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو رہا تھا. یا 3000 کے لشکر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مستور جلتے ہوئے خیمے کے اندر آ رہے ہیں. جلتے ہوئے خیمے کے اندر آ کے پھپھی بھتیجے کے سامنے نہیں کھڑی تھی. حجت کی تو آنکھیں بند تھی. عالیہ اس دور کی حجت تھی. بی بی نے حجت ہونے کی حیثیت سے سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے جملہ کہا. بی بی نے کہا اگر ایک تلوار بھی سجاد کی طرف آئی تو یاد رکھنا میں اس وقت حجت دورہ ہوں, میں آسمان کو زمین میں مار دوں. اور 3000 کے لشکر نے کہا کہ صرف اس نے کہا نہیں. جب یہ پہنچے تھے تو شام میں یزید ملعون نے پوچھا کہ سجاد قتل کیوں نہیں ہوا. انہوں نے کہا اس لیے نہیں ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ بی بی نے یہ جملہ کہا ہے تو انہوں نے کہا ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی, یہ صرف بول نہیں رہی تھی, آسمان اس کی ہتھیلی پہ, یہ آسمان کو ہتھیلی پہ اٹھائے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب حجت مصیبت کی حالت میں ہوتی ہے, جب میں مصائب ہے لیکن جملہ اس انداز میں سنیے گا, جب مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے تو یہی جملہ جو بیٹی نے کربلا میں کہا یہ ماں نے مدینے میں کہا تھا. بے شک بی بی بڑی سیدہ نے کہا تھا کہ اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی تو میں آسمان کو زمین پہ مار دوں گی. اور جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو اٹھتا ہوا دیکھا. اتنی مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ گئی تھی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا نیچے سے گزر سکتا تھا. کعبے کی بنیادیں ہلنی شروع ہو گئی. جب مدینے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر سے محمد کی بیٹی نے کہا کہ آسمان زمین پہ مار دوں گی اور مسجد اٹھ رہی ہے اور کعبہ ہل رہا ہے, انہوں نے فوراً مولا علی کے گلے سے رسی نکال لی. جیسے زہرا نے مدینے میں اس علی کو بچایا ویسے شام غریبہ بی بی نے اس علی کو بچایا. اور پھر کربلا سے شام تک زینب یوں سجاد کا ہاتھ پکڑ کے چلی اور کہتی کہ کسی کی ہمت ہے تو آؤ سجاد کی طرف, جو قاتل کے شہر تک اولاد محمد کو بچا کے لے کے اسے زینب کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بی بی کی امامت ممنون کیوں ہوئی؟ اس کے احترام میں حسین اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اس کا شکر اتنا امامت نے ادا کیوں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا. محمد رسول اللہ ختم ہو جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا. اور مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے علی ولی اللہ ختم ہو جاتا اگر شام میں زینب کا خطبہ ہوتا. اپنے خطبے کی دھار کے ساتھ میں پڑھوں گا سیدہ کی درد اور اگر برداشت کر سکوں تو شہادت کا جملہ. لیکن میں نے مجلس میں منتوں کا عادی نہیں ہوں. جیسے ایک قاری کو تلاوت کرنی چاہیے ویسے ہی ذکر تلاوت سمجھ کے کرتا ہوں, لیکن منت آج کروں. آج عالیہ کی شہادت اور درد پہ سید ضرور ہونا. اس بی بی کی شہادت پہ سادات ضرور ہویا کرنا, کیونکہ حسین کا قاتل خود روایت کرتا ہے کہ میں نے شام غریبہ دیکھا, ہر لاش پہ کوئی مستور رو رہی تھی. قاتل کہتا ہے میں نے 2 بچوں کی لاشیں دیکھی, ان کی لاشوں پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. یہ چلتا چلتا حسین کے سجاد کے پاس آیا, دیکھے گا کہ سجاد ان بچوں کی ماں مر تو نہیں گئی؟ ہر ایک لاش پہ ماں رو رہی ہے, ان بچوں کی لاش پہ کوئی نہیں رو رہا. سجاد کی آواز آئی خبردار جملہ نہ کہے, یہ میری پھپھی زینب کے بیٹے ہیں. کہا پھر زینب کہاں ہے؟ فرمایا زینب حسین کا رو رہی ہے. ساری زندگی روئی, صرف حسین کو روئی. آج اولاد زہرا اس بی بی کو رونا. مدینے سے چلی تو بطول, مکے میں آئی تو جانشین رسول. کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, شام غریبہ کی ایک رات عباس بنی. پھر کربلا سے چلی تو علی بن گئی. 11 محرم کو کربلا سے چلی کوفہ, کوفہ سے شام, 72 بازار, 144 288 موڑ, 9 بار شرابی کے دربار میں پیشی, پورا 1.25 سال بغیر چھت والا زندان. شام سے رہا ہو کے پھر مدینے,
مدینے سے قید ہو کے پھر شام 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آگے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئے، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا، میں نسل بچا کے لے آئی۔ آج تک ممبر سے بی بی کی شہادت لوگ کہتے نہیں، اکثر ہم سے بھی لوگ کہتے نہیں شہادت بی بی کی نہیں لوگ پڑھتے، شہادت پڑھے کیسے؟ جب بی بی کا مصائب شروع کرتے تو حالت کی بلا سے ملے سب لوگوں کی ایسے ہو جاتی، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم زینب کا کون سا قتل پڑھے، کون سی شہادت پڑھے پیر رخسار شاہ علی کی بیٹی کی۔ جب کربلا سے چلی وہ شہادت، جب مسلم کی لاش کا پتہ چلا وہ شہادت، جب عباس کو کہہ کے بی بی نے خیمے دریا سے ہٹائے وہ شہادت، قتل ہو گئی تھی شام غریبہ علی کی بیٹی، پھر بازار میں گیا تو صرف علی ہی گیا تھا، جب شام کے بازار میں خطبہ دے رہی تھی اندھا صحابی چیخ مار کے گئے علی زندہ ہو گیا، کہنے کہ نہیں، کہنے کہ ہوں بہو علی کا لہجہ ہے، اتنا کہنا تھا یا کسی نے کان میں کہا علی نہیں علی کی بیٹی بول رہی ہے، علی کی بیٹی کا نام آنا تھا، اندھے صحابی نے دیوار پہ ٹکر مار کے کہا کیا عباس مر گیا تھا؟ جو اس بازار میں آ گئی، سادات و غیر سادات کیسے گزری بازاروں سے نہیں پڑھا جا سکتا، بازار شام پڑھے تو کوئی سید پڑھے، بازار شام سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا، بازار شام پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شام میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، شام سجاد کا جگر کھا گئی تھی، مجھے بول کے بتاؤ جس سجاد نے اکبر کی شہادت برداشت کر لی تھی، جس نے عباس کے کٹے بازو برداشت کر لیے تھے، جس نے بابے کی 13 ضربیں برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو ایسا شام میں ہوا ہے جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے۔ جب صحابی نے پوچھا تھا مولا سجاد تیرا جگر کب پھٹا تھا؟ فرمایا جب بدماشوں میں ماں زمین پہ چلتی دیکھی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد مجھے رستہ کوئی نہیں دینا، بس کہنے آزاد ہوئی، حوصلے کے ساتھ سنتے آنا۔ حسین تفسیر نہیں پڑھنا چاہتا ہوتا کہ 10 سے 12 منٹ کم از کم حسین پڑھ سکوں، اس بی بی کو سال میں ایک بار رویا جاتا ہے اس انداز کے ساتھ، ویسے تو ہر مجلس میں سیدہ زینب پڑھی جاتی ہے، لیکن آج مخصوص بی بی کا درد ہے تو صرف فاتح شام پڑھنا چاہتی ہوں۔ یزید ملعون نے رات کے اندھیرے میں تخت پہ بیٹھ کے کہا، سپاہی سے کہا حسین کے بیٹے کو زندان سے بلا کے لا، سپاہی آیا، اس نے کہا علی ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا، مولا سجاد نے کہا کمینے پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے، تمہارا جب جی چاہتا ہے ہمیں دربار میں بلا لیتے ہو۔ آدھی رات کو سجاد کو دربار میں لے کے آئے، جو سمجھ رہے ہیں جو ماتم کی نیت لے کے بیٹھے ہیں وہ اگلے جملے کی وضاحت نہیں پوچھیں گے اور ہائے کہہ دیں گے، بلایا چوتھے کو تھا پانچواں بھی ساتھ اٹھا، مجبوری کو امام کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے، دونوں وقت کے امام یزید ملعون کے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، یہ ملعون دے کے اس نے پہلا جملہ کہا، اس نے کہا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ قیدیں آزاد کرنے کا نام مانا تھا سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں، یہ دیکھ رہا جہاں جانا ہے جا لیکن میں قیدیں آزاد کرتا ہوں۔ مولا سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں گا کہاں، یہ دیکھ لگا مدینے چلے جا، سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں عباس ہوتا تھا، جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، تو نے میرا مدینے میں چھوڑا گیا ہے، یہ کہنے لگا کہیں بھی جانا ہے جا لیکن شام چھوڑ دے۔ سجاد رو کے کہتے کیوں کہتا ہے شام چھوڑ، یہ دیکھ لگا میری مجبوری ہے، وہ جسے کڑیوں میں دفنا کے آیا ہے نا اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل سے آ رہی ہے، آدھی آدھی رات کو میرے محل میں کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری سکینہ کی بددعا مجھے مار نہ دے۔ مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں، فیصلہ میری ماں نے کرنا ہے، اس نے کہا تو حسین کا بیٹا ہے، وہ حسین کی بہن ہے۔ مولا سجاد نے کہا میں امام ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث نہیں، فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ میری ماں کرے گی۔ مولا سجاد زندان میں واپس آئے، ریت کے مصلے پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، مولا سجاد نے آ کے ماں کے پاؤں کے تلوے پہ ہاتھ رکھا، اماں
یزید قید آزاد کر رہا ہے، لیکن درد میں شروع کرنے لگا ہوں۔ بی بی عالیہ نے سر سجدے سے اٹھا کے کہا اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی؟ اس نے ہائے نہیں کہا، اس نے خود کو امیر سمجھا ہے۔ آیا بی بی تیرے حوصلے کے صدقے، بی بی نے کہا شام کی عورتیں تھک گئی ہیں کہ شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ مولا سجاد یہ کہتا، وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بی بی دیکھے کہتی نا سجاد، میں حسن کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، جیسے میرے بھائی حسن نے شرطیں لکھوائی تھی اس سے شرطیں لکھوا تاکہ کل کو مورخ لکھے کہ زینب فاتح بن کے اٹھی تھی، زینب شام کو جیت کے اٹھی تھی۔ مولا سجاد کو شرطیں بتائیں، سجاد زندان سے دربار میں آئے۔ مولا سجاد نے کہا میری ماں کی شرطیں ہیں۔ جیسے کہ کون سی شرط؟ مولا سجاد کہتے پہلی شرط، میری ماں کہتی تب تک شام سے نہیں جاؤں گی، پہلے ایک مکان خالی کروا۔ جو بڑے آرام سے امام بارگاہ میں آگے بیٹھ جاتے ہو، جو بڑے سکون سے آگے مجلس سن لیتے ہو، تمہیں حسین کا پہلا امام بارگاہ بتانے لگا ہوں۔ بی بی دیکھ شام میں ایک گھر خالی کروا کے دے۔ یہ ملعون دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا تم نے کو رہنا ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں رہنا نہیں، میری ماں کہتی ہے 2 سال ہو گئے میں حسین کو رو نہیں سکتا، ایک مکان خالی کروا، شام کی عورتوں کو اکٹھا کر، میں شام کی عورتوں کو بتاؤں میرا باغی نہیں، میرا نمازی مارا گیا تھا، میں ایک بار اپنے غریب کی مجلس کروانا چاہتی ہوں، میں جی بھر کے حسین کو رونا چاہتی ہوں، کسی کا شرط قبول ہے میں مکان خالی کروا کے دیتا ہوں۔ مولا سجاد نے کہا دوسری شرط ہے شہداء کے سر واپس چاہیے، اسے کہا ضرور دوں گا۔ مولا سجاد نے کہا تیسری شرط ہے مجھے 3 اونٹ چاہیے، اسے کہا بالکل دوں گا۔ مولا سجاد نے کہا اگلی شرط ہے جزلم کا بیٹا بشیر مجھے مہاری کی صورت میں چاہیے، اس نے کہا وہ بھی دوں گا۔ مولا سجاد نے اگلی شرط پڑھنے سے پہلے جگر پہ ہاتھ رکھ لیا، سجاد زمین پہ بیٹھ گئے۔ میں بی بی سے معافی مانگ کے اگلی شرط پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا اس مجمع میں جو سید بیٹھے ہوئے شرط کو کیسے برداشت کریں گے، میں سیدوں سے پہلے معافی مانگ کے اب وہ شرط پڑھنے لگا ہوں۔ مولا سجاد نے 4 شرطیں بتا دی، 5ویں شرط بتانے سے پہلے اتنا رویا حسین کا بیٹا سجاد، یہ کمینہ دے کے کہتا سجاد میں نے تیری ساری شرطیں مان لی ہیں، اب کون سی ایسی شرط ہے جو تجھ سے بتائی نہیں جا رہی؟ مولا سجاد نے ایک ہاتھ جگر پہ رکھا، چہرہ دیوار کی جانب کر کے لگا میری ماں کی چادر مجھے واپس کر، جب کہا قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، خیموں کا لٹا ہوا مال مجھے واپس کر، میں نے پہلے سیدوں سے معافی مانگی تھی، جب کہا مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال معاف کر۔ اب جو جملہ اس نے کہا سید گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، یہ کہتا مار کے کہتا ہے 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ سجاد میں چادریں نہیں بنوا دیتا ہوں، سجاد کی آواز ہے مجھے میری ماں کا خلاف واپس کر، اس کا کرے گا کیا؟ سجاد کہتا وہی چادر لے کے سیدھا کربلا جاؤں گا، عباس کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہوں گا جس چادر کو بچانے کا تو نے وعدہ کیا تھا تیرا سجاد وہ چادر بچا کے لے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، مجھے اتری ہوئی چادریں واپس کر۔ 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے، میں نے 2 بار 3 اونٹ کہا، کوئی ایک مومن ہائے کہہ کے پوچھے یہ جو 53 لے کے آیا تھا یہ 3 لے کے کیوں جا رہا ہے؟ 50 اونٹ لگ گئے علی ولی اللہ بچانے کی خاطر، خرچہ دیکھ دین پہ سیدوں کا، اتنا نبیوں کے بیٹوں کا خرچہ نہیں آیا جتنا علی کی بیٹیوں کا آ گیا۔ 3 اونٹ زندان کے دروازے سے اٹھے، قبرستان مسافرہ سے گزرے، قبرستان مسافرہ سے گزرتے ہوئے کربلا میں پہنچے۔ مجھے علی کی بیٹی ایک ایک جگہ روک رہی ہے کہ میں علی کی بیٹی کا درد پڑھوں۔ کربلا میں پہنچے، کربلا میں پہنچنا تھا، جابر نے اونٹوں کو روکا، ذاکرین سے سنی ہوئی روایت، علماء سے سنی ہوئی روایت، بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جب جابر نے کہا نہ رکنا پڑے گا، بی بی زینب دیکھ کہتی کس کا حکم ہے؟ جابر نے کہا عباس کا حکم ہے۔ بی بی رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے عباس کی نگری آباد ہو گئی۔ بی بی نے عباس کی قبر کا سلام کیا، بی بی نے حسین کی قبر کا سلام کیا، سلام کرتی ہوئی بی بی کربلا سے گزرتی ہوئی سیدھی پہنچ گئی مدینے۔ مدینے بی بی کا پہنچنا تھا، بی بی نے تھکا ہوا قافلہ بٹھایا، اکیلے سجاد کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ بڑھا دے سجاد میری آنکھوں کی بینائی ہو نہیں رہی، میری اب کمر میں ہو نہیں رہا، سجاد مجھے ایک بار نانے کی قبر پہ لے
آج جو بندے کو خبر ہے نا کہ آج علی کی بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا، آج اس انداز میں بیوی کی شہادت سننا کہ 12واں پردے میں تم سے راضی ہو جائے کہ انہوں نے حق بنایا ہے میری دادی کی شہادت کا. بیوی دیکھ کر سجاد مجھے نانے کی قبر میں لے کے جا. مولا سجاد نے ہاتھ پکڑا، میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں منظر پڑھوں کہ کس طرح چلی تھی. میں منظر پڑھوں گا میں خود مر جاؤں، میں اشارہ کر کے پڑھ دیتا ہوں. ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش. وضاحت مجھ سے نہ پوچھنا، تمہیں حسین کا واسطہ. بی بی پہنچی روضہ رسول کے دروازے پہ. یہ جو آج بابا جی آپ ابھی واپس آئے، یہ جو آج مدینہ روضہ رسول ہے، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ، بند دروازہ. علی کی بیٹی نے وہ سجاد جو شام تک پھوپھی کے ساتھ تھا، یہاں کے بی بی کی آواز سجاد واپس چلے. مولا سجاد کی آواز مجھے کوفے سے واپس نہیں کیا، میں بازاروں میں تیرے ساتھ رہا، میں درباروں میں ساتھ رہا، اما تو اب مجھے واپس کیوں بھیج رہی ہے؟ رو کے کہتی اب سنانی ہے میں نے نانے کو باتیں. سجاد ایک بار واپس چلا جا. سجاد کو واپس کیا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بی بی کا نوحہ لکھا ہے. میرے سامنے نوحہ خان بھی بیٹھے ہو، شعرا بھی بیٹھے ہو، تم شاعر کا لکھا ہوا نوحہ سن کے روتے ہو. میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی زینب کا لکھا ہے، زینب کا پڑھا ہے. اور ماتم کہاں ہوا تھا؟ قبر محمد پہ. بی بی نے روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا نانا. ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹڑی کھولی. کٹڑی سے حسین کا تینوں والا کرتا نکالا. کرتا قبر محمد میں چادر بنا کے ڈالا. رو کہتی ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد میں زلزلہ آ گیا. اب سید مجھے جملہ معاف کر دینا. قبر محمد سے آواز ہے زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی. میں تیری قبر کا چراغ بجھا کے تجھے اپنا کرتا دکھا. حوصلہ حوصلہ. نانا میں تیری قبر پہ آ کے تجھے اپنا لباس دکھاؤں. نانا زینب 2 سال ایک لباس میں گزار کے آئی ہے. نانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری شریف بیٹیوں کو. نانا نانا میں کربلا چپ رہی. نانا میں مکے نہیں بولی. نانا میں کربلا سب کو حوصلے دیتی رہی. نانا میں شام میں سب کو حوصلے دیتی رہی. نانا آج زینب کا حوصلہ برداشت میں نہیں ہے. نانا آج میری باتیں سن. نانا مجھ سے سن، میں تیرا دین کیسے بچا کے آئی ہے. ابھی عالیہ بولنا شروع ہوئی یا قبر محمد سے آواز ہے زینب مجھے درد نہ سنانا. رو کے کٹھری اٹھائی. اٹھا کے دیا اچھا نانا تو بھی درد نہیں سنے گا. اٹھی قبر محمد سے سامنے حسن کی قبر پہ گئی. دوڑ کے حسن کی کچی قبر پہ گر گئی. رو کے کہتی حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے. حسن میں تیرے قاسم کی لاش گٹھڑی میں سنبھال کے لے کے آئی تھی. حسن میں تجھے درد سنانے لگی. اٹھ میرا بھائی میرے درد سن. قبر حسن ہل گئی. آواز ہے زینب ابھی تو میرا کفن سرخ ہے، ابھی تو میرا کفن میں لہو بند نہیں ہوا. زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا. قبر پہ رو کے کہتے جس کی باپ نہ سنے مائیں اس کی سن لیتی ہیں، جن کی بھائی نہ سنے مائیں ان کی سن لیتی ہیں. اماں میں تیرے پہلو میں پٹیاں باندھتی رہی ہوں. اماں میں بابے کے زخمی سر پہ پٹیاں باندھتی رہی ہوں. اٹھو میری ماں فاطمہ مجھ سے میرے درد سن. بیٹھ جا. جو درد حسین کو نہیں بتائے، جو درد غازی کو نہیں بتائے، جو درد نانے کو نہیں بتائے، جو درد حسن کو نہیں بتائے. زینب میری قبر پہ بیٹھ.
मुझे अपने दर्द सुना। अब मातमियों इससे आगे बर्दाश्त करोगे तो शहादत पढ़ूंगा, वरना इसके बाद न पढ़ा जाता है न सुना जाता है। बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा तू तैयार है, मैं तुझे दर्द सुना दूं? आवाज आई हाँ ज़ैनब मुझे दर्द सुना। बीबी ने एक दफा दाएं और बाएं देखा, माँ की कच्ची कब्र की मट्टी को चूमा, रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आएगी, मैंने तेरी कब्र पे बैठ के वादा किया था अम्मा मेरा कोई बचे न बचे, मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो के खड़ी होके कुर्ता झाड़ के कहती अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, तेरा सजान भी ले आई हो, तेरा बाकर भी ले आई हो, तेरा सजान भी जिंदा है, तेरा बाकर भी जिंदा है। ज़हरा की आवाज आई ज़ैनब तेरा बड़ा शुक्रिया, तो इमामत बचा के ले आई। रोगी कहती मुझसे सुन तो सही, तेरे बच्चे बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा? आवाज आई ज़ैनब कैसे बचाया है? रोगी हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, 3000 बंदा घोड़े पे बैठ के हाथों पे नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए खेमे के अंदर आ गया। 3000 ने सजाद के बिस्तर को घेरा। अम्मा मैंने सजाद को पुष्ट में रखा, अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दाया कांधा आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बाया कांधा आगे कर देती। अम्मा एक कमीने ने नेज़ा मेरी चादर में रखा, अम्मा नेज़ा चादर पे नहीं आया, अम्मा मेरे सर के अंदर उसके नेज़े का जाना था। अम्मा मैं जमीन पे गिर Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya